بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شراز بہاری ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ برہان مظفر وانی جو 2010 میں جو ہے انہوں نے جو مزاحمتی تحریک ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے تھے اس کو اس نے جوائن کیا، اور 2016 میں ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا۔ برہان حسین جو وانی ہیں ان کی جو خصوصیت یہ تھی کہ وہ ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتے تھے، اور بہت کم عرصے میں انہوں نے ایک مزاحمت کا جو کشمیریوں کے اوپر مظالم ہو رہے تھے اس کو دنیا تک بھی پہنچایا، اور لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو بڑا پسند کرتے تھے۔ جب ان کو ٹارگٹ کل کر کے مارا گیا، شہید کیا گیا، تو جو کشمیری ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں وہ تمام جو ہے وہ باہر نکل آئے، اور آزاد کشمیر میں بھی لوگ ان کی جو سپورٹ میں باہر نکل آئے۔ اسی دوران سینکڑوں جو ہے کشمیری ان کو شہید کیا گیا، اور بیلٹ گن کے استعمال سے ان کی آنکھیں جو ہیں ان کو بھی متاثر کیا گیا۔ اسی حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس میں آج ایک تقریب ہوئی، دعائیہ تقریب ہوئی، ختم شریف ہوا، جس میں برہان مظفر وانی کو جو ہے خراج تحسین بھی پیش کیا گیا، دعا بھی کی گئی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ چودھری صاحب یہ بتائیں کہ برہان مظفر وانی کی جو شہادت ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے خراج تحسین؟ اچھا، جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں یہ بات کی کہ برہان وانی ہمارا وہ کشمیر کا بیٹا ہے جس نے کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر کو ایک نیا رنگ دیا۔ مجھے یاد ہے کہ وار آن ٹیرر کے بعد جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس میں ویسٹ میں بے شمار سوالات اٹھائے گئے، لیکن وانی کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ نہ صرف ہمارا جو لوکل پریس ہے بلکہ انٹرنیشنل پریس، ڈیلی ٹیلی گراف میں، گارڈین میں نے خود مضامین پڑھے جو تحریک آزادی کشمیر کے اوپر تھے، اور جو وانی جس کو لیڈ کر رہا تھا جس تحریک کو، اس کے اوپر تھے۔ تو ایک تو وانی نے انٹرنیشنلی اس تحریک کو اٹھایا اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ یہ ٹیررزم سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، یہ ایک کشمیر کا ایشو جو ہے وہ 1 کروڑ انسانوں کی زندگیوں کا ایشو ہے، اور بنیادی طور پہ یہ ان کی حقوق کی جدوجہد ہے۔ ایک تو وانی کا یہ بڑا امپارٹنٹ پہلو ہے جس کو ہمیں ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اس نے نوجوان نسل کو اٹریکٹ کیا، اور نہ صرف آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، بلکہ دنیا میں رہنے والے جتنے بھی نوجوان نسل ہے جو آزادی کی تحریکوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اس نے اس کو لیڈ کیا۔ اور جو تیسری امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ٹیکنالوجی کا بڑا وائزلی یوز کیا، اور اس نے اپنا پیغام شہادت سے پہلے بھی بڑے افیکٹو انداز میں دنیا تک پہنچاتا رہا، اور شہادت کے بعد وہ ایک سمبل بن گیا پوری دنیا میں، اسپیشلی کشمیریز کے لیے، اور جنرلی سپیکنگ جو ہے وہ جتنے بھی ہماری نوجوان نسل ہے اس کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی کشمیر کو اس نے دوبارہ زندہ کیا، اس کو جلا بخشی اپنے خون کے ساتھ۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے جتنے بھی مظالم ہیں، جو انڈیا اپنے آپ کو ایک بڑی سیکولر سٹیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا تھا، اس پہ کوسچن آنا شروع ہو گئے۔ اور اس پہ کوسچن جو ہے وہ صرف ہمارے ریجنل جو ہماری پاورز ہیں یا ریجنل جو کنٹریز ہیں انہوں نے کوسچن نہیں کیا، بلکہ وہ کوسچن ہوئے انٹرنیشنل فورم پہ۔ آپ نے دیکھیں کہ کینیڈین جو پرائم منسٹر ہیں ان کے آپ بیانات پڑھیں جو اس وقت کے تھے، انہوں نے انڈیا کے متعلق کیا کہا۔ اسی طرح دنیا کے مختلف جو لیڈر تھے مہذب دنیا کے، انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ جو چہرہ ہے انڈیا کا، یہ جو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اصل میں یہ چہرہ نہیں ہے، اصل میں انڈیا کا چہرہ بڑا بھیانک چہرہ ہے، اور اس چہرے کے جو اصل خد و خال ہیں وہ کشمیر کے خون سے آلودہ ہیں، وہ گجرات کے مسلمانوں کے خون سے آلودہ ہیں۔ اور اسی طرح اس نے جو ایک نہ صرف ریجن کے اندر بلکہ پوری دنیا میں ایکسٹریمسٹ فورسز کو لیڈ کیا، اور جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جو حالات ہیں اسپیشلی ہمارے ریجن کے اور انٹرنیشنلی، اس میں ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے۔ اور یہ ایکسٹریمزم اس نے ایک جو ہندو کی فلسفی ہے
उसकी बुनियाद पे उसने इसको इंक्रीज किया और इसके कंसिक्वेंसेस ना सिर्फ हमने इंडिया में देख रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में देख रहे हैं, बल्कि इसके कंसिक्वेंसेस आपको जो हमारे इंटरनेशनल कैपिटल्स हैं, मसलन लंदन में आपको इसके कंसिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं, आपको न्यूयॉर्क में नजर आ रहे हैं कि लोग कैसे एथनिसिटी की बुनियाद पे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और जो इंसानियत का दर्स था, जो ना सिर्फ इस्लाम का दर्स है बल्कि दुनिया के सारे मजाहिब इसका दर्स देते हैं, आस्ता आस्ता लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि जब इस तरह के ममालिक जो अपने आप को दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी के तौर पर पेश करते हैं और उसके साथ साथ रिलीजन की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करते हैं, क्लास की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करते हैं, और ये तकसीम ना सिर्फ लोकली करते हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी वो यही रोल प्ले करते हैं, तो फिर आपने देखा कि दुनिया के अभी हालात किस तरफ जा रहे हैं। जी, बहुत आपने शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर साहब की बात सुनी। इनका यही कहना है कि बुरहान मुजफ्फर वानी की जो शहादत है उसने मसला कश्मीर को उजागर भी किया और एक नई जहद में भी उसको जो है वो शामिल किया, और बैन अल-अक़वामी दुनिया में ने भी इस मसला कश्मीर का जो उसकी तरफ उन्होंने भी तवज्जो दी। आज बुरहान मुजफ्फर वानी के लिए यहाँ पर दुआया तकरीब भी की गई और खराज तहसील भी पेश किया गया।